نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ ما فی السماوات وما فی الارض ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم وایاکم ان اتقوا اللہ وان تکفروا فإن للہ ما فی السماوات وما فی الارض وکان اللہ غنیا حمیدا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا إِن يَشَاء يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا ان تلؤوا او تقرضوا فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ ابھی آپ نے سورہ نساء کی آیت 131 سے 135 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ آیت 131۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ آیت 132۔ إِن يَشَاء يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا۔ آیت 133۔ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ آیت 134۔ ترجمہ: اور آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ تم سے پہلے کتاب والوں کو اور تم کو ہمارا یہی تاکیدی حکم ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ اگر تم کفر کرو تو یاد رکھو اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، اور اللہ بڑا بے نیاز و محمود ہے۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، اور اللہ کام بنانے میں کافی ہے۔ لوگوں، اگر اللہ چاہے تو سب کو ختم کر دے اور دوسرے لے آئے، اور اللہ اس پر خوب قادر ہے۔ جو شخص دنیاوی ثواب چاہتا ہو تو اللہ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب ہے، اور اللہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ تفسیر: آیت 131۔ شہنشاہ حقیقی سے ڈر کر توحید اختیار کرو۔ اللہ ہی آسمان و زمین کا حاکم ہے اور وہی کائنات کا مالک و خالق ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ ہم نے تمہیں وہی وصیت کی ہے جو تم سے پہلوں کو کی تھی کہ عزت و جلال والے اللہ سے ڈر جاؤ، اسی ایک کی عبادت کرو، دوسروں کی ہرگز عبادت نہ کرو۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ اگر کفر کرو گے تو تمہارے کفر سے اس کی بادشاہت میں تل بھر کی کمی پیدا نہیں ہو سکتی۔ اللہ کو تمہارے عبادت کی پرواہ نہیں، پھر اگر تم اس کے آگے نہیں جھکتے تو نہ جھکو۔ ساری کائنات بلکہ خود تمہارے اعضاء اس کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ اللہ کو تمہاری عبادت کی پرواہ نہیں، وہ تو بے نیاز ذات ہے، اسے بندوں کی حاجت نہیں۔ اللہ اپنے ہر کام میں محمود ہے، خواہ قانون شرع ہو یا تکوینی قانون ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے فرمایا۔ سورہ ابراہیم کی آیت 8 میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تم اور تمام روئے زمین والے مل کر کفر اختیار کر لیں تو یاد رکھو اللہ بڑا بے نیاز ہے اور صاحب حمد ہے۔ سورہ تغابن کی آیت 6 میں فرمایا، پھر انہوں نے کفر کیا اور پھر گئے اور اللہ بے نیاز ہے۔ آیت 132۔ اللہ تمام کائنات کا بادشاہ ہے، ساری کائنات پر اللہ ہی کا حکم چلتا ہے۔ وہ ہر شخص کے عملوں کو گھیرے ہوئے ہے، ہر ایک کا نگراں ہے، اور اس کا علم ہر جگہ ہم وقت موجود اور وہی کار ساز ہے۔ آیت 133۔ اللہ نافرمانوں کے فنا کرنے پر قادر ہے، یعنی اگر تم نافرمانی کرنے لگو، رب کے احکام ٹھکرانے لگو، اس کے قانون کی توہین کرنے لگو اور اس کی فرما برداری سے جی چرانے لگو تو وہ تمہارے فنا کرنے پر قادر ہے کہ تم نافرمانوں کو فنا کر کے فرما برداروں کو پیدا کر دے۔
سورہ محمد کی آیت 38 میں فرمایا اگر تم پھر جاؤ تو وہ تم کو فنا کر کے دوسروں کو پیدا کر دے گا، پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ آیت 134 اللہ سے دنیا اور آخرت دونوں مانگو، یعنی اے وہ شخص جس کی غرض اور منتہائے نظر محض دنیا ہے، یقین مان اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب ہے۔ جب تو اس سے دونوں کا سوال کرے گا تو وہ تجھے دونوں دے گا اور مالدار بنا دے گا، پھر محض دنیا پر قناعت کرنا کس لیے ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت 200 سے 202 میں فرمایا بعض لوگ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے، ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں۔ بعض کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی نیکی دے اور آخرت میں بھی، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ یہی ہیں جن کے لیے ان کی کمائی کا حصہ، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ سورہ شورا کی آیت 20 میں فرمایا جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ سورہ اسراء کی آیت 18 سے 20 میں فرمایا جو موجودہ چیز دنیا چاہتا ہے تو ہم جس قدر جس کے لیے چاہتے ہیں اسے فوراً دے دیتے ہیں، پھر اس کے لیے جہنم مقرر کر دیتے ہیں جس میں وہ ذلیل و خوار ہو کر جھونک دیا جائے گا۔ اور جو آخرت کا طلبگار ہے اور اس کے لیے سرگرم عمل رہتا ہے اور وہ ایمان والا بھی ہے، ایسے لوگوں کی کوشش کی قدر کی جاتی ہے۔ ہم ان میں اور ان میں سے ہر ایک کی آپ کے رب کی بخشش سے مدد کرتے ہیں، آپ کے رب کی بخشش روکی ہوئی نہیں ہے۔ یعنی اللہ کے قبضے میں دونوں جہانوں کی بھلائیاں ہیں۔ یہ کمال درجہ کی پست ہمتی ہوگی کہ بہت دینے والے اللہ سے تم دنیا ہی مانگو جو کچھ بھی نہیں بلکہ اس سے تو تم وہ بلند و عالی چیزیں مانگو جو تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دیں۔ فقط دنیا ہی نہ مانگو بلکہ ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کو بھی نہ بھولو جو عیش جاودانی کا ذریعہ ہیں۔ سب چیزوں کا اسی کو اختیار ہے جس کے قبضے میں نفع و نقصان ہے، اور وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی اور حقدار عبادت نہیں، جس نے لوگوں میں دنیا اور آخرت کی سعادت و شقاوت بانٹ دی ہے اور اپنے علم کے مطابق ہر ایک کو اس کی استعداد کے مطابق عدل و انصاف کے ساتھ سعادت و شقاوت سے نوازا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ او علی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا ان تلؤوا او تعرضوا فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ آیت 135 اے ایمان والو انصاف پر قائم رہو اور اللہ کے لیے گواہی دو، گو وہ تمہاری جانوں میں یا تمہارے ماں باپ کے یا رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی مالدار ہو یا فقیر ہو تو اللہ تم دونوں کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے، لہذا عدل کرنے میں دل کی پیروی نہ کرو، اور اگر تم مڑو گے یا اعراض کرو گے تو اللہ تمہارے عملوں سے خبردار ہے۔ تفسیر عدل پر قائم رہنے کا حکم۔ اللہ اپنے ایمان والے بندوں کو حکم فرماتا ہے کہ وہ عدل پر قائم رہیں، اس سے انچ بھر دائیں یا بائیں نہ ہٹیں، اور اللہ کی راہ میں ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہ کریں۔ کسی سے ڈر کر یا کسی لالچ سے یا کسی کو خوش کرنے کے لیے یا کسی پر ترس کھا کر یا کسی کی مروت سے یا سفارش سے عدل و انصاف کی راہ سے نہ ہٹیں۔ ایک دوسرے کے دست و بازو، پشت پناہ اور دوست بن کر اور مل جل کر عدل قائم کریں۔ شہادت اللہ کی رضا کے لیے۔ 2 پھر فرمایا گواہی اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ سورہ طلاق کی آیت 2 میں فرمایا شہادت اللہ کی رضا کے لیے دو، شہادت صحیح واقعی عدل والی اور برحق ہو، بدلی ہوئی نہ ہو، اور شہادت کو چھپاؤ نہیں اگرچہ تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو، یعنی حق کا دامن نہ چھوڑو اگرچہ سچی شہادت سے خود تمہیں بظاہر دنیاوی نقصان پہنچتا ہو۔ جب تم سے کوئی بات پوچھی جائے تو حق بات کہو، خواہ اس کا نقصان بظاہر دنیا میں تمہیں کو پہنچ رہا ہو، کیونکہ اللہ سچے آدمی کی مدد فرما کر اسے ہر تکلیف دہ بات اور مضر سے بچا لے گا، اور کوئی ایسی راہ پیدا کر دے گا جس سے اس کا ضرر دفع ہو کر فائدے کی شکل نکل آئے گی۔ فرمایا گو اس شہادت سے تمہارے ماں باپ کو اور رشتہ داروں کو بظاہر دنیاوی نقصان ہی پہنچتا ہو، شہادت میں ان کی مروت نہ کرنا،
ڈنکے کی چوٹ پر سچی شہادت دینا اور ان کے نقصان کا خیال نہ کرنا، کیونکہ حق و صداقت کا حکم سب پر جاری ہے۔ فرمایا اگر مشہود و علیہ تو نگر ہو تو نگری کی وجہ سے رعایت نہ کرنا، اور فقیر ہو تو اس پر ترس کھا کر اس کی طرف سے جھوٹی گواہی نہ دینا۔ حق تعالیٰ دونوں کا متولی اور تم سے زیادہ خیر خواہ ہے، اور وہ خوب جانتا ہے کہ دونوں کی اصلاح کس بات میں ہے۔ خبردار، نفسانی خواہش کی پیروی تم کو عدل کرنے سے نہ روکے، یعنی قومی عصبیت، خواہش قلب اور بغض و عداوت تمہیں عدل سے ہٹا کر ظلم کی راہ پر نہ لے آئے کہ تم اپنے معاملات و حالات میں عدل کو چھوڑ بیٹھو۔ نہیں، عدل ہر حالت میں برقرار رکھو، اسے چمٹ جاؤ۔ فرمایا سورہ مائدہ کی آیت 20 میں، کسی سے بغض و عداوت تمہیں ترک عدل پر آمادہ نہ کرے، انصاف کرو، انصاف پارسائی سے قریب تر ہے۔ پھر فرمایا اگر تم شہادت سے مڑ جاؤ اور شہادت بدل ڈالو، یعنی رد و بدل کر ڈالو، یا جان بوجھ کر جھوٹ بولو، جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران کی آیت 78 میں۔ اور یہودیوں میں ایک ایسا گروہ بھی ہے جو کتاب پڑھتے وقت اپنی زبانیں دبا لیتے ہیں، یعنی اس میں رد و بدل کر ڈالتے ہیں اور جان بوجھ کر جھوٹ بولتے ہیں۔ اعراض کی شہادت کو چھپانا یا شہادت نہ دینا مراد ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 283 میں فرمایا گواہی نہ چھپاؤ، اور جو گواہی چھپائے گا اس کا دل گنہگار ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین وہ گواہ ہیں جو پوچھے جانے سے پہلے ہی سچی گواہی دے دیں۔ اسی وجہ سے حق تعالیٰ نے گواہی چھپانے والوں کو اپنے اس قول سے ڈرایا کہ یاد رکھو اللہ تمہارے عملوں سے خبردار ہے اور اس کی سزا تمہیں ضرور ملنی ہے۔ یہ تھا ترجمہ اور تفسیر سورہ نساء کی آیت 131 سے 135 کی، جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔